الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وندامنا وفريدنا وكتبنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا واميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين کثیر وردہ شریف کے ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق
كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما نهى وصي أنت ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و سلام کے بعد علی وقار دوست بزرگوں، میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے۔ جناب عالی ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال، ہمارا کوئی مرتبہ، ہمارا کوئی مقام، ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، سچے میرے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچ اور سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ، جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو، وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ عالی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو گزشتہ چند جمعوں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جا رہا۔ جناب عالی رب کائنات کلام خدا میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب تمہارے رب نے نور اور کھلی کتاب کو بھیجا۔ جناب عالی آپ نے سماعت کیا کہ نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد جو کتاب رب نے اپنے محبوب پر نازل کی یعنی کلام خدا، یہ کتاب ہے۔ جناب عالی آپ نے سنا رب کائنات نے ہر چیز سے پہلے اپنے محبوب کو ایک تاری کی صورت میں پیدا کیا۔ آپ نے سنا پھر یہ نور محمدی جناب عالی اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام نے امانتاً منتقل کرنا شروع کیا۔ جس نبی کے اندر یہ نور مصطفیٰ امانتاً منتقل ہوتا، آپ نے سماعت کیا رب اس نبی کو معجزات، کرامات،
اور کمالات سے نوازتا چلا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ نور محمدی جو ایک تارے کی صورت میں تھا اور امانتاً سب میں منتقل ہو رہا تھا، آپ نے سماعت کیا یہ حضرت عبداللہ یعنی حضرت ہاشم میں منتقل ہوا۔ رب نے حضرت ہاشم کو بھی کمالات و کرامات سے نوازا۔ آپ نے سنا پھر یہ نور محمدی حضور کے دادا حضرت عبدالمطلب میں منتقل ہوا۔ رب نے حضرت عبدالمطلب کو بھی کمالات و کرامات سے نوازا۔ آپ نے سنا نور محمدی سرکار کے والد محترم حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا۔ حضرت عبداللہ کو بھی رب نے کرامات و کمالات سے نوازا۔ آپ نے سنا پھر یہ نور محمدی حضرت عبداللہ سے آپ کی زوجہ محترمہ سرکار کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ اما آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا میں منتقل ہوا۔ رب نے اما آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کو بھی کمالات و کرامات سے نوازا۔ ایسے کرامات و کمالات سے نوازا کہ اما آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ جب نور محمدی کی میں امیدوار بنی میرا چہرہ شیشے کی طرح چمکدار ہو گیا۔ جب میں نور محمدی کی امیدوار بنی میرے کپڑوں سے ایسی خوشبوئیں آنے لگی کہ وہ خوشبوئیں پہلے نہ کہیں میں نے سونگی تھی اور نہ ہی کہیں سے لی تھی۔ اما آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں جب نے نور محمدی کی امیدوار بنی جہاں قدم رکھتی رب اس سرزمین کو میرے لیے روئی کے جیسا نرم کر دیتا۔ یہ نور محمدی کی برکتیں ہیں، یہ نور محمدی کے معجزات ہیں۔ جس کے پاس جا رہا ہے رب کمالات و کرامات سے نوازتا چلا جا رہا ہے۔ جب جناب عالی نور محمدی اس دنیا میں جناب عالی ظاہر ہوا یعنی سرکار کی ولادت ہوئی، جناب عالی کائنات کو منور اور معطر کر دیا گیا۔ جناب عالی جب سرکار کی ولادت ہوئی، جناب عالی ایران کے اندر ایک آتش کدا تھا۔ اب آتش کدا کیا ہوتا ہے؟ جناب عالی جو آتش پرست جو جناب عالی آگ کی عبادت کرتے ہیں ان کی جناب عالی عبادت خانے کو آتش کدا کہا جاتا ہے۔ ایران میں ایک آتش کدا تھا، جناب عالی اس آتش کدا کو بنے ہوئے 11 سال ہو گئے تھے۔ سرکار کی ولادت ظاہری سے 11 سال قبل 11 سال پہلے ایران میں ایک آتش کدا بنا۔ جناب عالی 11 سال بعد سرکار کی ولادت ظاہری ہوتی ہے۔ جناب عالی جیسے ہی سرکار کی ولادت ظاہری ہوتی ہے 11 سال سے آتش کدا میں آگ جل رہی ہے اور وہ آگ جلتی چلی جا رہی ہے۔ اس آگ کو بجھانے والا، اس آگ کو مٹانے والا کوئی جناب عالی اس وقت تک اس دنیا میں پیدا نہ ہوا۔ آتش پرستوں کا یہ عقیدہ، یہ مذہب تھا کہ ہمارے آتش کداؤں میں اگر آگ بجھ جائے گی تو سمجھ جاؤ قیامت برپا ہونے والی ہے، سمجھ جاؤ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس وجہ سے آتش پرست اپنی آتش کداؤں میں آگ جلا کے رکھا کرتے تھے۔ جناب عالی ڈیوٹیاں لگا کرتی تھی کہ آگ بجھنی نہیں چاہیے ہے۔ جناب عالی 11 سال سے ایران کے آتش کدا میں آگ جل ہی رہی ہے، یہاں سرکار کی ولادت ہوتی ہے اور وہاں ایران کے آتش کدا کی آگ بجھ جاتی ہے۔ جناب عالی معلوم ہوا، پتا چلا کہ اب وہ دین آ رہا ہے جو سچا دین ہے، اب وہ دین آ رہا ہے جس دین کے ذریعے لوگ رب سے مل سکتے ہیں، رب سے قریب ہو سکتے ہیں۔ اب جھوٹے دین جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ ایک ایسا دین آ گیا ہے جس کے رہنما کو، جس کے قائد کو رب کائنات نے کائنات
کی تخلیق سے پہلے پیدا کر دیا تھا۔ جناب عالی یہاں سرکار کی ولادت ہوتی ہے اور وہاں طائف میں ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کو قبیلہ بنو سعد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جناب عالی قبیلہ بنو سعد میں قحط سالی ہے، خشک سالی ہے۔ قبیلہ بنی سعد والے جناب عالی مر رہے ہیں کھانے پینے کے لیے، وہ پیاس سے جناب عالی بلک رہے ہیں، جانور جناب عالی مرتے چلے جا رہے ہیں۔ جناب عالی قبیلہ بنی سعد میں ایسی قحط سالی ہے، ایک طرف قحط سالی ہے، دوسری طرف خوشحالی ہے کہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں جن کے لیے کائنات کو تخلیق کیا۔ آج ان کی ولادت ظاہری طور پر ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ ایک طرف خوشی منائی جا رہی ہے، دوسری طرف ایک قبیلہ قحط سالی میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ جناب عالی اس قبیلے میں حلیمہ سعدیہ بھی رہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ میرے قبیلے کی عورتیں، میرے آس پڑوس کی عورتیں کہتی ہیں کہ مکہ جائیں گے، مکہ والے امیر ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے وہ اپنے بچے دائیوں کو دیتے ہیں اور دائیوں سے کہتے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت کرو، ہمارے بچوں کو فصیح و بلیغ گفتگو سکھاؤ اور ہم سے اس کے عوض تم پیسے لو، ہم سے ایگریمنٹ کرو، ہمارے بچے کو تم فصیح و بلیغ عربی سکھاؤ، اس کے عوض ہم سے درہم اور دینار لے جاؤ۔ جناب عالی حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کا بچہ مر چکا ہے قحط سالی کی وجہ سے۔ حلیمہ سعدیہ کے خاوند حارث کی طبیعت ناساز ہے قحط سالی کی وجہ سے۔ حلیمہ سعدیہ جناب عالی اپنے خاوند حارث کے پاس آتی ہیں، مشورہ کرتی ہیں کہ قبیلہ بنی سعد جس قبیلے میں ہم رہتے ہیں، ہمارے قبیلے کی عورتیں بچہ لینے مکہ جا رہی ہیں، اور کوئی اپنے لیے الگ الگ بچہ لائے گی، پرورش کرے گی، دیکھ بھال کرے گی، فصیح و بلیغ گفتگو سکھائے گی، کیونکہ ہماری گفتگو، ہمارا کلام، ہماری عربی جو ہے وہ عرب میں جانی اور مانی جاتی ہے۔ آپ سے مشورہ یہ ہے، میں بھی جانا چاہتی ہوں عرب سے، مکہ سے کوئی بچہ لانا چاہتی ہوں، جب اس بچے کو لاؤں گی، اس کی تربیت کروں گی، پرورش کروں گی، دیکھ بھال کروں گی، فصیح اور بلیغ گفتگو سکھاؤں گی، تو اس کے عوض بچے کے والدین درہم اور دینار دیں گے، اس درہم اور دینار سے ہمارے گھر کا چولہا چلتا چلا جائے گا، ہم قحط سالی سے باہر نکل آئیں گے۔ جناب عالی حلیمہ سعدیہ کو آپ کے شوہر، آپ کے خاوند حارث نے جانے کی اجازت دی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اپنے قبیلے بنی سعد سے جب مکہ کی جانب نکلنے کے لیے سواری بھی چاہیے ہے، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جو سواری میں نے اپنے لیے منتخب کی وہ میری اپنی ہی سواری تھی، وہ سواری لاغر ہے، وہ اونٹنی کمزور ہے، اس اونٹنی کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو چکی ہیں قحط سالی کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے، جب کچھ کھانے کو نہ ملا تو پھر لاغر ہو گئی، کمزور ہو گئی، ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اسی اونٹنی پر بیٹھ کر مکہ کی جانب سفر طے کرنا شروع کیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری اونٹنی اتنی لاغر اور کمزور تھی کہ میری آس پڑوس کی دائیاں، میرے آس پڑوس کی عورتیں میری سواری سے آگے نکل جایا کرتی، پھر کسی مقام پر رک کر میرا انتظار کیا کرتی، جب مجھے پاتے تو پھر یہ قافلہ آگے کو روانہ ہوتا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں پھر میری سواری پیچھے رہ جاتی، میری سہیلیاں میرا انتظار کرتی، میرے قبیلے کی عورتیں میرا انتظار کرتی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میرے قبیلے کی عورتوں نے دیکھا حلیمہ سعدیہ بار بار پیچھے رہ جاتی ہے، تنگ آ کر مجھے
چھوڑ دیا اور خود روانہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں لاغر اور کمزور اونٹنی پر مکہ کی جانب سفر کر رہی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں، جو میرے ساتھ دائیاں روانہ ہوئی تھی، جو میرے ساتھ میری سہیلیاں، میری آس پڑوس کی عورتیں مکہ بچہ لینے، بچے کی تربیت کرنے، پرورش کرنے، دیکھ بھال کرنے، فصیح و بلیغ گفتگو سکھانے کے لیے مکہ جا رہی تھی، اب وہ مکہ سے بچے لے کر واپس اپنے قبیلے کی جانب جا رہی ہیں اور میری سواری ابھی تک مجھے مکہ لے کر نہیں گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ادھر رب سے شکایت کی، شکوے کیے، ربا تو نے نصیب اتنے مارے بنائے، تو نے مقدر میرے اتنے کمزور بنائے کہ آج ایک امید تھی، ایک کرن، ایک چراغ کی کرن جاگ اٹھی تھی کہ آج مکہ جاؤں گی، ایک بچہ لاؤں گی، پرورش کروں گی، اپنے گھر کے حالات جو ہے وہ صحیح سے چلیں گے۔ ربا میرے آس پڑوس کی عورتیں بچے لے کر واپس جا رہی ہیں اور ابھی تک میں مکہ نہیں پہنچی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں مکہ پہنچی تو مکہ والوں کا رسم اور رواج یہ تھا، قانون اور قاعدہ یہ تھا کہ دائیاں آتی اور آ کر خانہ کعبہ کے سین میں بیٹھ جایا کرتی، ہر مالک آتا، دیکھتا، دائی کو پسند کرتا، اپنا بچہ حوالے کرتا، ایگریمنٹ کرتا اور روانہ کر دیتا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں آدھی رات کا وقت ہے جب میں خانہ کعبہ کی سرزمین پر آئی، میں نے صحن کعبہ کو خالی پایا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں نے صحن کعبہ کو ویران پایا تو میرے دل میں پھر شکوے اور شکایت تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں شکوے اور شکایت لے کر آپ فرماتی ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس آئی، خانہ کعبہ کے در و دیواروں کو پکڑا اور رونے لگی، ربا تو نے میرے مقدر کیسے بنائے ہیں، ربا تو نے میرے نصیب کیسے بنائے ہیں، آج میرا قبیلہ قید سالی میں مبتلا ہے، آج میرا قبیلہ خوش سالی میں مبتلا ہے، ربا اپنے گھر کو قید سالی سے نکالنے کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے میں مکہ بچہ لینے آئی تھی اور آج جب میں ادھر آئی تو مقدروں نے ساتھ نہ دیا، صحن کعبہ کی سرزمین بھی ویران تو نے کر دی، ربا تو نے میرے مقدر، میرے نصیب ایسے بنائے ہیں، ربا تجھ سے عرض کرتی ہوں کہ اپنی رحمت کا ایک قطرہ حلیمہ کی جوئی میں ڈال دے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں رو رو کر یہ عرض کرنے لگی، غیب سے آواز آئی، فرشتے فرمانے لگے حلیمہ سعدیہ رونا، تو رحمت کا ایک قطرہ مانگ رہی ہے جس کو رب کائنات نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عالمانہ ترجمہ کیا جائے تو اس طرح کریں گے، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، عام فہم ترجمہ کیا جائے تو اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ فرشتے فرمانے لگے اے حلیمہ آج تو رحمت کا ایک قطرہ مانگ رہی ہے، آج اسے تیری جوئی میں ڈال دیا جائے گا جسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جناب عالی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حیران پریشان ہوں کہ آواز کہاں سے آئی ہے، ہونے کیا والا ہے، رحمت کون ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں آواز آئی کوئی دائی ہے، ہم اپنا بچہ دینا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں خانہ کعبہ کی سرزمین ہے، نگاہوں کا مرکز خانہ کعبہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب مڑ کر دیکھا تو ایک بزرگ حسین و جمیل شخصیت کھڑی ہوئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں دوڑتی ہوئی اس بزرگ کے
پاس آئی، عرض کرنے لگی اے بزرگ میں ہوں دائی، بچہ لینے ہی آئی ہوں، لیکن سین کعبہ کی سرزمین خالی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں آج خلاف توقع، خلاف قیاس کام ہونے جا رہا ہے، آج وہ سرزمین خالی ہو چکی ہے، بچے دائیاں لے جا چکے ہیں، لیکن میرے لیے ایک بچہ موجود ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وہ حسین و جمیل بزرگ مجھ سے فرمانے لگے اے مائی بتا تیرا نام کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ فرمانے لگے مائی کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ عرض کی کہ طائف کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو سعد، اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب یہ عرض کی حسین و جمیل بزرگ ہنسنے لگے، میں نے عرض کی کہ اے بزرگ ہنستے کیوں ہو؟ آپ میرے مقدروں پر اب آپ بھی ہنسو گے، آپ بھی میرے مقدروں پر ہنسو گے، آپ بھی میرے نصیب پر ہنسو گے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے نہ حلیمہ تجھ پر ہنس نہیں رہا ہو، تیرے مقدروں پر ناز کر کے مسکرا رہا ہو۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی میرے مقدروں پر کیسے مسکرایا جا رہا ہے؟ جہاں حلیمہ جائے اس قبیلے میں قحط سالی آ جائے، جہاں حلیمہ جائے وہاں سے بچے دائیاں بچے لے کر چلی جائے، جہاں حلیمہ جائے وہ شہر سنسان اور ویران ہو جائے، آپ میرے مقدروں پر کیوں ناز کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے حلیمہ سعدیہ بات ایسی ہے 3 دن پہلے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے ہاتف سے آواز آئی، غیر سے آواز آئی کہ اے میرے بندے دائیاں بہت سی آئیں گی لیکن اپنا لال کسی کے حوالے نہ کرنا، ایک دائی آئے گی جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہوگا، قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتی ہوگی، اسی دائی کو اپنے بچے سے نواز دینا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے روتی ہوئی خوشی سے روتے ہوئے خانہ کعبہ کے در و دیوار کے پاس گئی، ربا تجھ سے شکایت کی، تجھ سے شکوے کیے، اپنے مقدروں کو کوسا، نصیبوں کو کوسا، تو مجھے معاف فرما، تجھے کوئی ایسا نہیں جس کا تو نے میرے جیسے مقدر بنائے ہو۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں اس بزرگ کے پاس آئی، عرض کی کہ اے سفید ریش والے بابا آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کوئی عام ہنسی نہیں، آپ کے چہرہ کا محراب بتا رہا ہے رات کو سو کر نہیں، رات کو عبادت کر کے رب کے آگے گریو زاری کر کے رب کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کی یہ داڑھی مبارک بتا رہی ہے، آپ کا یہ لباس بتا رہا ہے، آپ کے چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کوئی عام ہنسی نہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرمانے لگے کہ مجھ سے اس بزرگ نے فرمایا حلیمہ واقعی تو سچ کہتی ہے میں کوئی عام نہیں، حلیمہ میں خانہ کعبہ کا متولی اور امام ہو، حلیمہ میں مکہ والوں کا آقا و مولا ہو، مکہ والوں کا پیشوا ہو، اور جس سے تجھے نوازا جا رہا ہے وہ تو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل چل کے حضرت عبد المطلب کا حجرہ آیا، مجھ سے فرمایا حلیمہ ٹھہر جاؤ اندر نہ آنا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کچھ دیر بعد ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کی ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں حلیمہ اندر آؤ۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کے حجرے میں قدم رکھتی ہوں تو ایک چراغا ہوتا ہے، ایک روشنی سی ہوتی ہے، دل میں خیال آیا خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کے امام ہے، مکہ والوں کے آقا مولا پیشوا ہے، کوئی چراغا ایسا ہوگا کہ ان جیسا کوئی چراغا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی اور امام ہے، مکہ والوں کے پیشوا آقا اور مولا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے وہ چراغ دیکھتی رہی، وہ دیا دیکھتی رہی کہ چراغ کون سا ہے، دیا کون سا ہے جو روشنی کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ کائنات میں اس گھرانے جیسی آج تک روشنی حلیمہ سعدیہ نے نہ دیکھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے
کوئی چراغ نظر نہ آیا, کوئی دیا نظر نہ آیا, کوئی روشنی نکلنے کی جگہ نظر نہ آئی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں مجھ سے سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا نے فرمایا آؤ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک حجرے کے اندر مجھے لے جایا گیا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں گھر تو سارا نور ہی نور تھا, لیکن وہ کمرہ نور علی نور تھا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں ایک بچے کے پاس گئی, ایک روایت میں ہے جناب عالی اس وقت سرکار کو جو اوڑھنی اوڑھائی گئی تھی, جو چادر اوڑھائی گئی تھی, ایک روایت کے مطابق وہ سبز رنگ کی تھی, دوسری روایت کے مطابق وہ کالے رنگ کی تھی, تیسری روایت کے مطابق وہ سفید رنگ کی تھی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کمرہ جو ہے وہ نور, کمرہ نور علی نور ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں سرکار کے پاس پہنچی, میں نے چہرہ اطہر سے, چہرہ اقدس سے, چہرہ بددہا سے, چہرہ مبارک سے, جب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے وہ اوڑھنی ہٹائی, وہ چادر ہٹائی جس کے مطابق 3 روایتیں ہیں سبز, کالی اور سفید. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے وہ چادر, وہ کملی جب میں نے ہٹائی تو سرکار کے چہرے بددہا سے ایسی روشنی نکلی, ایسا نور نکلا جس نے کائنات کو گھیر لیا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے اس وقت خیال آیا خانہ کعبہ کے متولی بھی ہیں, امام بھی ہیں, پیشوا بھی ہیں, کمالوں کے آقا مولا بھی ہیں, لیکن جو چراغا ان کے گھر میں ہے, جو نور ان کے گھر میں ہے, وہ ان کے اس شہزادے کی وجہ سے ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں مجھ سے اماں سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا نے فرمایا اے حلیمہ بتاؤ کیا لوگی ہمارے بچے کو پالنے کے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں نے یہ سنا میری چیخیں نکل گئی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا سے عرض کی کہ اے آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا, سچ تو یہ ہے جب اپنے قبیلے سے نکلی تھی تو حساب اور کتاب کر رہی تھی, گلی گلی سڑک سڑک حساب کتاب کرتی ہوئی آئی. جن کا بچہ پالوں گی اتنے لوں گی, اتنے بچے پر لگیں گے, اتنے سے ہمارا گھر چلے گا, اتنے جو ہیں وہ بچ جائیں گے. ارے نہیں ذرا زیادہ کر, اتنا بچے پہ لگے گا, اتنے سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہوگا, اتنے بچ جائیں گے. لیکن اے اماں آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا, اب آپ کا مال نہیں چاہیے, آپ کا لال چاہیے, آپ کے لال کی ضرورت ہے مجھے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے 3 دن میں سرکار کے پاس رہی, سرکار کے معجزات کو دیکھتی رہی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے 3 دن بعد خیال آیا حلیمہ سعدیہ چل اپنے قبیلے کی جانب. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب اپنے قبیلے کی جانب نکلی دل میں خیال آیا ٹھہر جا. حلیمہ سعدیہ جن مقدروں کو کوستی تھی, جس نصیب سے شکوا کرتی تھی, اب وہ خانہ کعبہ کی سرزمین پر لے آئے ہیں, جا کے خانہ کعبہ کی زیارت کر لے, خانہ کعبہ کا طواف کر لے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے خانہ کعبہ کا طواف کیا, طواف کر کے فارغ ہوئی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حضرت اسود کو استلام کی باری آئی, حضرت اسود کو چومنے کی باری آئی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے حضرت اسود پر اتنی بھیڑ ہے, اتنا رش ہے, دل میں خیال آیا یہودی اس سرکار کے دشمن ہے, کوئی سرکار کو تکلیف نہ پہنچا دے, سرکار کو نقصان نہ پہنچا دے. دل میں خیال آیا چلو ان کی حفاظت تو ان کا محب ہی کرے گا, جن کے محبوب یہ ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہیں دکا لگ جائے, سرکار کو کوئی تکلیف ہو جائے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے دل میں خواہش ہے حضرت اسود کو چوموں, بھیڑ ہے, رش ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کائنات حضرت اسود کو چوم رہی ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت اسود اپنی جگہ سے پھٹا, اپنی جگہ سے چیرتا ہوا آیا اور سرکار کے قدمین شریفین کو چومنا شروع کر دیا. جناب عالی آج لوگ حضرت اسود کو اس بات پر چومتے ہیں کہ سرکار نے حضرت اسود کو چوما, لیکن غلام اور عاشق حضرت اسود کو اس وجہ سے چومتے ہیں کہ حضرت اسود نے سرکار کے قدمین شریفین کو چوما. جناب عالی حلیمہ
سعدیہ فرماتی ہیں پھر جب میں اپنے قبیلے کے لیے نکلی، اپنی اونٹنی کے پاس آئی تو میری اونٹنی نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے 3 بار سجدہ کیا اور سجدہ شکر ادا کیا کہ ربا تیرا محبوب مجھ پر تشریف فرما ہوگا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے لاغر کمزور اونٹنی جس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہیں، اس اونٹنی پر جب بیٹھی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے وہ اونٹنی وہ رہی ہی نہیں، نہ لاغر ہے نہ کمزور ہے نہ اب ٹانگیں ٹیڑھی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے ایسی تیز رفتار اونٹنی ہے کہ میری سہیلیاں جب میں مکہ آ رہی تھی وہ واپس جا رہی تھی، اب میری اونٹنی اتنی تیز رفتار ہو چکی ہے کہ میری سہیلیوں کے پاس مجھے لے گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے مجھے دیکھ کر سہیلیاں کہنے لگی، قبیلہ بنی سعد کی دھیاں کہنے لگی حلیمہ لگتا ہے جن کا بچہ لائی ہے انہوں نے اپنے بچے کو دیکھ کر سواری بھی بدل ڈالی، اونٹنی بھی بدل ڈالی۔ حلیمہ سعدیہ جناب عالی فرمانے لگی ارے نہیں یہ تو وہی لاغر اور کمزور اونٹنی ہے، شاہ سوار ایسا ہے جو مقدروں کو جگا دیتا ہے، جو شاہ سوار اونٹنی پر تشریف فرما ہے، اس شاہ سوار کی وجہ سے اونٹنی میں جان آ چکی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب قبیلہ بنی سعد میں داخل ہوئی، وہ قبیلہ جو خشک سالی میں مبتلا ہے، جہاں میری اونٹنی قدم رکھتی وہاں پر سبزہ پیدا ہو جاتا، سرکار کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے قبیلہ بنی سعد کی خشک سالی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں کما حقہ سرکار کی غلامی نصیب فرمائے، سرکار کے وسیلے اور صدقے سے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ مال و دولت کے ساتھ عزت و شہرت دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، سرکار کے وسیلے سے ملک پاکستان خصوصاً بالخصوص کراچی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔